یہ اہل بیت کی محبت، میرے رسول کی محبت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک واقعے کے ذریعے ذہن میں آ گیا. سیدنا اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ ہے، خود بیان کرتے ہیں. ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے. آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہندوستان کی. اس ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے. تو وہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں الجھ گئے. اب اس مسئلے کا کوئی حل نکل نہیں سکتا تھا، کوئی بھی حل اس کا نہیں ملتا تھا کہ آخر یہ اس مسئلے کا نکال کیا سکے، ہم اس کا توڑ کیا نکال سکے. اور ریاضی، میتھ، انگلش کے گنت کے اندر وہ مسئلہ تھا. پروفیسر تھے، ابھی اس کو یہ مسئلہ پیش آ گیا تو حل نہیں ہو رہا تھا. تو کتنے لوگوں سے پوچھا، کوئی جواب ہی نہ دے سکا. تب وہ جرمنی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. دل میں سوچنے لگے کہ چلو جرمنی جاتے، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی وہاں کے میرے اساتذہ ہیں جو بڑے میرے پروفیسر ہیں، ان سے میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا. تو وہ جو پروفیسر صاحب تھے بس دل میں ارادہ کیا اور نکلنے والے تھے. تو کسی حضرت نے انہیں یہ مشورہ دیا، یہ بات بیان کی کہ پروفیسر صاحب آپ جرمنی جاؤ گے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، بس آپ سے اتنا کہنا تھا کہ بریلی شریف میں امام احمد رضا ہے، ان سے ایک مرتبہ آپ بات کر کے دیکھ لو. ان سے آپ بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے. اتنا بڑا مسئلہ آپ کے خود سے حل نہیں ہوتا تو ہو سکتا وہ بھی مولانا صاحب ان کا ایک کوئی مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے. تو جب یہ شخص نے بیان کیا تو جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب آج کل کے کیا میرا مسئلہ حل کر سکیں گے. ان کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے علم کا ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ وقت کا امام، اپنے وقت کا مجدد، جس کی شان کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تو انہوں نے بریلی شریف کا سفر طے کیا. جب بریلی شریف آئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے مصافحہ کیا، ملاقات کی سلام دعا ہوئی. اور جب یہ سوال کیا وہ پروفیسر صاحب نے اپنی گنت کا جب سوال کیا، مسئلے کا حل نکالنا چاہا، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا تو آج کل کے اگر ہم مولوی ہوتے، اگر آج کل کا کوئی مولانا ہوتا تو کہتا کہ حضرت ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جواب لے جانا. لیکن جیسے ہی اس جو پروفیسر صاحب تھے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد فوراً ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی وقت اس مسئلے کا جواب دے دیا. اسی وقت اس مسئلے کا جواب دے دیا. فوراً سوال کیا، اس سوال کا جواب حاضر. پروفیسر صاحب حیران پریشان کہ ایسا علم کس کا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جرمنی میں جو میں جہاں پر علم میں نے حاصل کیا اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں ملا. لیکن یہ کیسا امام ہے، یہ کیسا مولانا صاحب ہے کہ جنہوں نے میرے مسئلے کا جواب فوراً ہی دے دیا. تو پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا علم کیسے ملا؟ اب سنیے یہ مین پوائنٹ ہے، یہ اتنا بڑا علم کہاں سے ملا اور کس سے ملا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ مدینے کے والی سے، گنبد خضرا کے مکی سے میں نے اپنی نسبت لگا لی ہے. اسی نسبت کی وجہ سے میرے سرکار نے مجھے اتنا بڑا علم دے دیا ہے، مجھے اتنا بڑا علم عطا کر دیا ہے. یا علی یا علی زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کہ مجھے یہ جو مقام ملا ہے، آپ کتنا بھی علم حاصل کر لو لیکن یہ شان تو میں نے مدینے والی دے سکتے ہیں. کتنا پڑھو گے مدرسوں میں 10 سال 15 سال 20 سال، لیکن جو میرے مصطفیٰ جس کو جو علم دیتے ہیں اور جو سیدی اعلیٰ حضرت کو جو علم دیا تھا وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت تھی. حضرات گرامی کو نسبت میں نے جیسے بیان کیا، نسبت ہر انسان کو کامیاب کر دیتی ہے. اور جب ہماری نسبت اس گنبد خضرا کے مکی سے ہو جائے تو پھر اس نسبت کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا. تو آج جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ آج سیدی سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج ذکر ہے. آج ان کی منقبت پڑھی جائے گی، آج ان کا ذکر ہوگا. تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے
کل بیان کیا تھا کہ ایک واقعہ جو رہ گیا ہو آج میں بیان کروں گا، واقعہ میں آج بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس کی دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بیان کر دوں۔ حضرات گرامی، سرکار غریب نواز ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہو، طواف کر کے پھر وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اور جب مینا سے گزرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف، عرفات کی طرف جب چلتے ہیں تو عرفات کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک بزرگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے حج کو قبول فرما لے، میرے حج کو قبول فرما لے، یہ دعا کر رہا ہے۔ اور جو شخص تھا وہ یہ دعا کر رہا ہے۔ غریب نواز دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، حالانکہ یہ مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر بندے اپنی ضروریات کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے جتنی بھی مصیبتیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا حج کو قبول فرما لے، میرا حج کو قبول فرما لے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ ایک ہی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ چند منٹ گزرے، ایک لمحہ گزرا تو غریب نواز اس کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ حضرت صاحب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بس یہی ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا حج کو قبول فرما لے، اے اللہ میرا حج کو قبول فرما لے، بات کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا بات ہے، آپ یہ ایک ہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور بھی ساری دعائیں ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں 40 سال سے حج کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کتنے سال؟ 40 سال سے حج کرنے کے لیے آتا ہوں، اور جب بھی حج کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو اللہ آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ ہم تیرے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ ہم تیرے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن آسمان سے ندا آتی ہے کہ ہم تیرے حج کو قبول نہیں کریں گے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہوتا؟ میں حیران اور پریشان ہوں، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، مولا میرا حج کو قبول کر لے، مولا میرا حج کو قبول کر لے، لیکن میری حج قبول نہیں ہوتی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ غریب نواز جب اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں، آسمان سے ندا آتی ہے، اے معین الدین اس سے کہہ دو کہ ہم اس کا حج اس لیے قبول نہیں کرتے، ہم اس کو حج قبول کرنے کا اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا ہماری بارگاہ میں آنا ہم کو بہت پسند ہے، اگر ہم اس کے حج کو قبول کر لیں گے اگلے سال نہیں آئے گا، تو اسی لیے اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے ہر سال اس کو حج کروا دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ آپ مسجد میں آتے ہو، لوگ آج باہر بیٹھے ہوں گے بہت سارے، لیکن وہ اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنی نسبت پر قربان چاہیے کہ مولا حسین کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں، غریب نواز کی نسبت سے بیٹھے ہیں، اور یہاں جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں نا سب خوش قسمت ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر دوں کہ جہاں پر رسول پاک کی محفل سجتی ہے، جہاں پر بزرگان دین کی محفل سجتی ہے، وہاں پر خود میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس محفل میں میرے رسول خود حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ میرے رسول کی محفل کو سجاتے ہیں اس پر رحمت کی بارش نازل کرتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت اور یہ نعمت نوازی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ نسبت اپنی قائم کر لو، نسبت لگا لو۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ اپنے بندوں کو مسجد میں بار بار اس لیے بلاتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز بھی ہم پر فرض ہوئی تو بار بار اسی لیے بلاتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے تو میری یاد کریں گے، مجھے یاد کریں گے میرا بندہ۔ حضرات گرامی کو بس یہی ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر نمازوں سے رغبت آبر کر لو گے، اگر میرے مصطفیٰ سے نسبت جوڑ لو گے، اللہ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ اب آئیے جس کا ذکر کرنا ہے مولا کائنات حیدر کرار، اس کی شان میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام میں غور کیجئے گا، بغیر خطب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر خطب علی
مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر اور حشر کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں گر ایمان کی کہہ دوں، ایمان کے متلاشیوں گر ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے۔ آگے فرماتے ہیں باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے۔ گر شہر ہے نبی تو اس کا دروازہ علی ہے، گر شہر ہے نبی تو اس کا دروازہ علی ہے۔ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی وہ چھٹ گئی، بدلی کہتے ہیں جو آسمان میں جو کالی گھٹا چھا جاتی ہے، بدلی جو مصیبتوں کی چھائی تھی وہ چھٹ گئی۔ مشکل میرے حیات کے سامنے سے ہٹ گئی، مشکل میرے حیات کے میری زندگی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ میں نے علی کا لیا جب جلال میں نام، میں نے علی کا لیا جب جلال میں نام، گھبرا کے میری موت بھی میرے سامنے سے ہٹ گئی، گھبرا کے میری موت بھی میرے سامنے سے ہٹ گئی۔ آگے بیان کرتے ہیں وہ نازش بطون ہے برادر رسول ہے، وہ نازش بطون ہے برادر رسول ہے، وہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے، وہ گلستان ہاشمی کا دل نواز پھول ہے۔ علی کی دھوم دھام ہے مکان و لامکان پر، علی کی دھوم دھام ہے مکان و لامکان پر۔ علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار ہے، علی سخا کی سلطنت کا شاہ و تاجدار ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں اسلام کی شمشیر کا گوہر ہے علی، اسلام کی شمشیر کا گوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف تو اس کا گوہر ہے علی، ہے کعبہ صدف اس کا گوہر ہے علی۔ جس بی بی کے پیار کو اٹھتے تھے رسول خدا، جس بی بی کے پیار کو یعنی فاطمہ الزہرا، ان کے عزت و اکرام کے لیے میرے رسول پاک خود کھڑے ہو جاتے تھے، جس بی بی کے پیار کو اٹھتے تھے رسول خدا، ارے اس بی بی کے شور ہے میرے علی، ارے اس بی بی کے شور ہے میرے علی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ چند اشعار مولا کائنات کی شان میں میں نے بیان کیے۔ اب آئیے میں آپ کو مولا کائنات کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس کو سننے، اس پر عمل کرنے، اس پر عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی جیسا کہ کل میں نے آیہ کریمہ پڑھی تھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی جو بندہ اللہ کا محبوب مقرب اور محبوب بندہ بن گیا، اللہ نے اس کو دین اور دنیا میں خیر و عافیت عطا فرما دی، اور دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ حضرات گرامی مولا کائنات یہ ایسی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غدیر خون کا موقع آیا، آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب غدیر خون یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بازو کو پکڑ کر کے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہوں۔ اے اللہ تو میرا مولا ہے، اے اللہ تو میرا مولا ہے، اور میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یعنی میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کے ولی ہے۔ اور جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ تو بھی علی سے محبت رکھ، اے اللہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں علی سے محبت رکھتا ہوں، تو جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو بھی علی سے محبت کر، اور جو علی سے محبت کرے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ حضرات گرامی اور آگے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں آپ کو بیان کر دوں اور مولا کائنات کی شان میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولا کائنات کی کیا شان ہے، کون ہے علی، کس شخصیت کا نام ہے علی۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی شہر ہے، دیکھتے ہیں ہم کوئی شہر ہے، اس شہر کے اندر ہر کوئی انسان داخل ہو سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، کوئی سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہر مذہب کا انسان داخل ہو سکتا ہے۔ حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی انسان شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے بھی سے داخل ہوتا ہے اور دیگر سے جگہ سے بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آگے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمہ وعلی بابها، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ شہر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی غیر بھی آ سکتا ہے، اپنا بھی آ سکتا ہے، پرایا بھی آ سکتا ہے۔ اگر میں اس شہر کی بات کروں تو اس شہر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ اگر گھر میں آنا ہے، اگر حکمت میں گھر میں آنا ہے تو سب سے پہلے مولا کائنات کے گھر پہ آنا پڑے گا، اس کے بعد میرے گھر میں آنا ہوگا۔ سب سے پہلے کیا پتا چلا کہ شہر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن میرے رسول پاک نے علی کو اپنے حکمت کا دروازہ کہا اور خود کو گھر کا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس حکمت کا دروازہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان شہر میں آئے گا کچھ نہ کچھ لے کے چلا جائے گا، لیکن اگر حکمت کے گھر میں آنا ہے، اگر علم کے اندر، ولایت کے اندر آنا ہے تو علی کے دروازے سے آنا ہوگا۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، خارجی، یہ لوگوں کے پاس علمتیں ہیں، لیکن اس کے ان لوگوں کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو سنی ہے وہ ولایت کے گھر میں جاتا ہے تو مولا کائنات کے دروازے سے جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میرے مولا حکمت کے دروازے میں سے ان کو ولایت عطا کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو سنی ہے وہ جب حکمت کے گھر میں جاتا ہے تو اور جگہ سے نہیں جاتا بلکہ مولا کائنات کے دروازے سے جاتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تک بیان کیا کہ قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے، قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے اور قیامت سے پہلے جتنے بھی ولی ہیں، سب کو اگر ولایت ملی ہے تو وہ مولا کائنات کے صدقے میں ملی ہے، میرے مولا کے صدقے میں ملی ہے۔ جتنے بھی ولی ہیں، اللہ کے گرامی، یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی ہر انسان کو اگر جانا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دروازے سے جانا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسجد کے اس کھڑکی میں سے کوئی آئے گا تو آپ سوچو گے کہ کھڑکی میں سے کیوں آیا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آنا ہوتا تو دروازے آ جاتا، مسجد میں اتنا بڑا دروازہ ہے، کھڑکی سے کیوں آیا؟ اگر کوئی دروازے سے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ صحیح انسان ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی ادھر ادھر سے چور اچکتا آ کر کے کچھ کرنے کا چاہے گا تو میرے رسول نے فرمایا کہ اگر جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو میرا امتی اگر سنی صحیح العقیدہ ہوگا، میرے مولا علی کے دروازے سے آ کر آئے گا۔
دروازے سے آئے ہیں۔ حضرات گرامی اور سنیے، آپ نے کیا سنا کہ سیدنا صدیق اکبر کو صداقت کا تاجدار بنایا، صداقت تو سب سے عام ہے۔ عمر فاروق اعظم کو عدالت کا شہنشاہ بنایا، اور ایسی عدالت کا شہنشاہ بنایا کہ آج بھی بہت سے کورٹ میں، آج بھی بہت سی ایسی جگہوں پر مولا سیدنا عمر فاروق اعظم کے فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے۔ عدالت میں آج بھی بہت سے ان کی کتابیں موجود ہیں کہ اس پر فیصلہ ہوگا جو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا ہے۔ حضرات گرامی، اور آپ نے سنا کہ عثمان غنی کو سخاوت میں آگے کیا، لیکن جب بات آتی ہے مولا کائنات کی، جب بات آتی ہے مولا کائنات کی، تو یہاں پر یہ معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ نے مولا کائنات کو صداقت کا تاجدار بھی بنایا، صداقت کا تاجدار بھی بنایا، عدالت کا شہنشاہ بھی بنایا، سخاوت نے بھی آگے کیا۔ اور سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور جیسے ہی بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات نے نظر مانی 3 روزوں کی کہ ہم دونوں مل کے 3 روزے رکھیں گے، اللہ اگر ہمارے بیٹوں کو شفا دے دے تو۔ جب حسنین کریمین کو شفا ہو گئی تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، لیکن آپ کے گھر میں اتنا فاقہ تھا کہ آپ افطاری بھی نہیں کر پاتے تھے، آپ اگر شہری کا سامان بھی نہیں لا سکتے تھے، تو آپ ایک یہودی کے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد وہاں سے 3 سا جو لائے، اور ان 3 سا جو لانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے پہلے دن اس جو کی روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد آپ نے اس سے سحری کے اور روزہ رکھا، اور جیسے ہی شام کا وقت آیا تو آپ جب افطار کرنے کو بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، ایک فقیر آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ 3 دن کا روزہ ہے، ابھی پہلا دن ہے، صبح افطاری، صبح کی سحری بھی بغیر روٹی کی، اور جب شام کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا، تو آپ نے جو روٹی بنائی تھی وہ روٹی جو فقیر آیا تھا اسے عطا کر دی، اسے عطا کر۔ دوسرا دن ہوا، واپس وہی روٹی بنائی، اور واپس افطاری کا ٹائم آیا، واپس ایک اسیر آیا تو اس کو عطا کر دی۔ پھر تیسرا دن ہوا تو واپس ایک غریب آیا اور اس کو روٹی عطا کر دی۔ یعنی 3 دن آپ نے پانی پر افطاری کی اور سحری رکھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ جن کے گھروں میں خود بھوکوں کو رہ کر کے کھانا کھلاتے ہو، اس سے بڑا انسان کیا کرتا ہے؟ جن کی شان یہ ہو کہ جو خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلائے، اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ کو سخاوت کا تاجدار بنایا، شجاعت کا تاجدار بنایا۔ اب یہ چاروں صفتیں مولا کائنات کو عطا فرماتی، مولا کائنات کو عطا فرماتی۔ تو یہ چاروں صفتیں مولا کائنات کو کیوں عطا فرمائی؟ کس لیے عطا فرمائی؟ اب آپ سنیں حضرات گرامی، مولا کائنات کو اللہ نے صادق بھی بنایا، اللہ نے عادل بھی بنایا، اللہ نے سخی بھی بنایا، اللہ نے بہادر بھی بنایا، اللہ نے صابر بھی بنایا، اللہ نے شاکر بھی بنایا، اللہ نے مولا کائنات کو شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، استقامت رکھنے والا سب کچھ عطا کر دیا، اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس علی کی نسل سے کربلا کے میدان میں ایک علی کا لال ایسا بھی جائے گا کہ اس کو سر کٹوانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے علی کے جسم میں شجاعت کو بھی رکھ دیا، صبر کو بھی رکھ دیا، شکر کو بھی رکھ دیا، اس لیے کہ جب حسین کا سر اس کے در سے الگ ہوگا، حسین اللہ کے شکر میں، اللہ اپنا سر حسین اپنے شکر میں اللہ نے اتنا بڑا ثابت بنا دیا کہ اللہ نے مولا کائنات کو شجاعت بھی دی، صبر بھی دیا۔ کربلا کے میدان میں اگر حسین کو سر بھی دینا پڑے، مولا اپنے صبر پر استقامت رکھتے ہوئے اپنے سر کو بھی دے دیں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے مولا کائنات کو صبر بھی دیا، شکر بھی دیا، اس لیے کہ کسی علی کے خاندان سے سر دینے والے بھی ہوں گے اور سروں کو لینے والے بھی ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسے آئے گی کہ شکر کے استقام شکر کرنا ہوگا تو اسی علی کے گھر والے شکر کریں گے، بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ اسی علی کے گھر والے آگے بڑھیں گے، بعض دفعہ ایسا ہوگا اگر میدان قاصد میں سروں کو دینا پڑا تو یہ علی کے نام گھبرائے گی نہیں بلکہ علی کے نام پر اپنے سروں کو دے دیں گے۔ یہ مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔
اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی۔ اب علی کا علم دیکھو، علی کا علم کتنا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے علم کے 10 حصے فرمائے، علم کے حکمت کے 10 حصے فرمائے، اور ان 10 حصوں میں، حکمت کے 10 حصوں میں اللہ نے 9 حصے مولا کائنات کو عطا کیے اور 1 حصہ ساری مخلوق کو عطا کیا۔ 9 حصے مولا کائنات کو عطا کیا اور 1 حصہ ساری مخلوق کو عطا کیا۔ اب یہ کیسے عطا کیا؟ سنیے آپ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام آپ کو غسل دینے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن جو مین غسل جو دیا گیا رسول پاک کو، جس نے غسل دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سیدنا مولا کائنات کی ذات ہے۔ آپ نے رسول پاک کو غسل دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا اس کا پانی کہاں گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، جو رسول پاک کو غسل دیا گیا، آج ہم کسی شخص کو غسل دیتے ہیں تو اس کے جو غسل کا پانی ہوتا ہے وہ نالے کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے یا اس کو کوئی اچھی جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم بزرگوں نے دن کے مزارات پر غسل دیتے ہیں تو ان کا پانی رکھتے ہیں تبرک کے طور پر کہ ان کا پانی ہم پیئیں گے، ہم کو شفا ہوگی، جسم پہ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، برکت کے طور پہ تو ہم رکھتے ہیں پانی کو۔ تو ہم جب بزرگان دین، جب یہ غلامان رسول کا پانی رکھتے ہیں تو وہ تو امت کے آقا ہیں، ان کا پانی کہاں پر گیا؟ تو بیان کیا جاتا ہے حضرات گرامی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، جب پورا غسل دے چکے تو وہ جتنا پانی تھا اس پانی کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھایا اور اس پانی کے چھینٹے ایسی جگہ پر رکھ دیے، اور بعد میں بیان کیا گیا کہ جس جگہ پر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کے چھینٹے رکھے تھے، آج اس جگہ پر اللہ نے مسجدوں کو تعمیر کروا دیا ہے۔ آج اس جگہ پر اللہ نے مسجدیں بنا دی ہیں، یعنی جس مسجد میں بیٹھے ہیں اور میرے رسول پاک کے غسل کے پانی کے قطرے کے صدقہ ہے کہ اللہ نے میرے رسول کے غسل کے پانی کے ذریعے آج ہمیں مسجد عطا کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد دکھ رہی ہے نا، میرے رسول پاک کا صدقہ ہے، یہ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب غسل دیا گیا رسول پاک کو، جب پانی اللہ نے ہر جگہ پر بہا دیا، یعنی پانی کے قطرے ڈال دیے، پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک، آپ کی آنکھیں مبارک میں جو پانی رک گیا تھا، یہ جو جہاں پہ جگہ ہوتی ہے نا، اس سے پانی رک گیا تھا، وہیں پر ٹھہر گیا تھا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو اللہ نے علم دیا ہے یہ اس وجہ سے دیا ہے کہ جب رسول پاک کو غسل دے دیا گیا، پانی کو اٹھا لیا گیا، اور پانی کو اٹھانے کے بعد یہ آنکھوں میں جو پانی بچ گیا تھا، میں نے اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیا، بس اسی پانی کو چوسنا تھا کہ اس پانی کی برکت سے اللہ نے مجھے حکمت کے دروازے عطا کر دیے، حکمت کا شہر عطا کر دیا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کو اتنا بڑا علم حاصل ہو گیا۔ ارے میرے مصطفیٰ کا علم تو وہ ہے جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فقیہ بنایا ہے، اس امت کا سب سے بڑا مفتی قرار دیا ہے۔ رسول پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں عبداللہ ابن مسعود حاضر ہو وہاں پر کوئی مسئلہ بیان نہ کرے، اس لیے کہ دین کے معاملے میں عبداللہ جس بات کو بیان کر دے گا وہی بات سچ ہو جائے گی۔ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، تو بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو اتنا بڑا علم کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا اتنا بڑا علم؟ کیسے ملا؟ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور والا آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے علم میں،
جہاں پر بھی بات ہوتی ہے علم کی آج کا تذکرہ ہوتا ہے اور کوئی آپ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ہوا، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو لوگوں، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، عبداللہ میں کچھ بھی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا اور چلتے چلتے میرے مصطفیٰ اپنی نالے میں پاک جس جگہ پر رکھتے تھے، یہ عبداللہ اس نالے میں پاک کو اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا کرتا تھا، لگاتے لگاتے اللہ نے اسی نالے کے صدقے میں مجھے اس امت کا فقیہ اور مفتی بنا دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نالے میں پاک کا صدقہ ہے، یہ نالے میں پاک کا صدقہ ہے، یہ رسول پاک کی نسبت ہے کہ لوگوں نے جتنا حاصل کرنا تھا کر چکے، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ لوگ آج حرام کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک صحابی آئے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے سے آ رہا تھا تو میرا یہ سر پھٹ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس لیے پھٹ گیا تیرا سر، چوٹ کیوں لگی؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضور دراصل بات یہ کہ اس جگہ سے ایک نوجوان لڑکی گزری تھی، اس کا حسن بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت تھی، اس کو دیکھا، دیکھنے میں ایک کھمبا تھا اس سے ٹکرا گیا اور یہ چوٹ لگ گئی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں دے دی، آخرت میں اس کی سزا نہیں دی۔ یعنی اگر گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر اللہ قیامت کے دن جب اس ہمارے گناہوں کا سوال کرے گا اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کس فکر میں، کس سوچ میں ہیں، کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، آرام کریں گے اور محفلیں سجائیں گے، نماز کا کیا ہے؟ ہم کو کون بولنے والا ہے؟ کون بولنے والا ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مسجد کے متولی صاحب ہم کو بولیں گے؟ امام صاحب ہم کو ڈانٹیں گے؟ ہم کو بول تو نہیں سکیں گے، لیکن سنو، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آج دنیا سوئی ہوئی ہے، آج دنیا سوئی ہوئی ہے، جب مریں گے قبر میں جائیں گے تب جاگ جائیں گے، جب مر کے قبر میں مٹی میں جائیں گے تب جاگ جائیں گے، کہ جب بے نمازی سے مولا تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، جب بے نمازی سے مولا تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اس وقت یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کے موقع پر جہنم کے راستے سے گزرا تو اس راستے پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ پر نوکیلے پتھر ہے، نوکیلے پتھر آپ سمجھتے ہوں گے، دھار والے پتھر، اور ان پتھروں پر بہت سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اس پر مارا جا رہا ہے، اس پر مارا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو ترک کیا کرتے تھے، جو 5 نمازوں میں سے کسی نماز کو ترک کر دیتے، 5 نمازوں کو نہیں، اسی نماز کو یعنی ایک نماز کو ترک کر دیتے تھے، تو اللہ نے ان کی سزا کے لیے ان نوکیلے پتھروں پر ان کے سروں کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ چند نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے سروں کو پتھروں سے مارنے کا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، میرے امتیوں پر یہ عذاب نازل مت کرنا، اس لیے کہ میرے امتی چند نماز تو چھوڑیں گے ہی، لیکن 5 وقت کی نماز بھی چھوڑیں گے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں کیا عذاب ہوگا جو بے نمازی ہوگا۔ حضرات گرامی، اور ایک حدیث پاک آپ کو بیان کروں، اس کے بعد مولا کائنات کی شان میں آپ کو بتاؤں، بات ذہن میں آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور اسی درمیان میں صحابہ کرام کا ایک گروپ یہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ صحابہ کرام کیا سنتے ہیں کہ ایک اچانک سے ایک بہت تیز دھار آواز آتی ہے، ایک بھیانک آواز آتی ہے، بہت بھیانک آواز آتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضور یہ آواز کون سی ہے؟
یہ آواز کون سی ہے حضور؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ جو آواز میں نے سنی نا وہ ایک پتھر کی تھی، ایک پتھر کی آواز تھی۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور پتھر کی آواز اتنی بھیانک، اتنی تیز دھار، اتنی زور سے آواز، بات سمجھ نہیں آئی حضور والا؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، حضور ارشاد فرمائیے کہ کیا بات ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے روتے آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے صحابہ دراصل بات یہ ہے کہ آج سے 70,000 سال پہلے، آج سے 70,000 سال پہلے اللہ نے جہنم کے سرانے پر، جہنم کے سر پر اوپر اللہ نے پتھر کو چھوڑا تھا، یعنی ڈال دیا تھا۔ آج 70,000 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کا فاصلہ آپ دیکھو، جہنم کی گہرائی دیکھو کہ آج 70,000 سال پہلے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سے 70,000 سال پہلے اللہ نے پتھر کو جہنم کے سر پہ رکھا تھا، وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں اندر تک آج پہنچا ہے۔ میں یہ خوف کر رہا ہوں، میں دل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن اسی جہنم میں اللہ میرے امتی کو ڈالے گا، میرے امتی کو ڈالے گا۔ یہ رسول پاک کی سوچ، یہ رسول پاک کی فکر اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، جو نبی ایسی سوچ ایسی فکر رکھتا ہے، لیکن آج اللہ کے وہی بندے رسول پاک کی امتی بازاروں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر لیں، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے نماز، اس کے پاس آئیں، اس کی پابندی کریں، اللہ اس کے صدقے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ حضرات گرامی، مولا کائنات یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا ذکر ہر جگہ پہ منایا جاتا ہے، جن کا ذکر ہر جگہ پہ منایا جاتا ہے۔ اگر صدیق کی محفل ہوتی ہے علی کا ذکر ہوتا ہے، عمر کی محفل ہوتی ہے علی کا ذکر ہوتا ہے، عثمان کی محفل ہوتی ہے علی کا ذکر ہوتا ہے، امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، جہاں کہیں بھی کوئی بھی محفل سجتی ہے مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اعتراض کرتے ہیں، ارے سنیو تم ہر جگہ پہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اگر صدیق کی محفل ہے تو ان کا ذکر کرو، عمر فاروق اعظم کی محفل ہے ان کا ذکر کرو، ہر جگہ پہ علی کے ساتھ ان کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ انہیں یہ جواب دے دینا کہ دراصل ہم ذکر نہیں کرتے، مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ سنو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنو، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان سے عرض کرنے لگی کہ بابا جان، میں کئی دفعہ آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے آپ دیکھتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث سنو کہ میرے مولا کائنات کی کیا شان ہے، ہم ہر جگہ پہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا عرض کرتی ہے بابا جان، آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو بار بار؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ بات سنی ہے، اے صدیق، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے میں علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ بابا جان، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا، جس اللہ کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہوں۔ اور ایک حدیث اور ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اس حدیث پاک کی مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر علی جا رہے ہو راستے سے، کسی راستے سے اگر علی جا رہے ہو اور اگر تم ان کی پیٹھ کو دیکھ لو، ان کی پیٹھ کو دیکھنا بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے، ان کی پیٹھ کو دیکھنا بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کی پیٹھ کو دیکھنا عبادت، لیکن آج ہم مولا کائنات کو ظاہری طور پر تو نہیں دیکھ سکتے،
ان کا دیدار تو ہم ظاہری طور پر نہیں کر سکتے، تو کیا ہمیں ثواب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم کیا کریں ثواب کی عبادت کے لیے کیا کریں؟ تو سنو، انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جو علی کے چہرے کو دیکھے گا وہ تو عبادت کرے گا ہی، لیکن جو علی کا ذکر کرے گا اللہ اس ذکر کو بھی عبادت میں شمار کر لے گا۔ علی کا ذکر جو کرے گا اللہ اس کو بھی عبادت میں شمار کر لے گا۔ ارے قربان جائیے ہماری قسمت پر کہ اللہ نے ہمیں مولا کائنات جیسی شخصیت عطا فرمائی کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کوئی ایسی شخصیت دوسری قوموں میں لاؤ کوئی ایسا تمہارا انسان۔ آج وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے بڑے علم والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہے۔ ارے لاؤ کوئی امام حسین جیسی شخصیت، لاؤ کوئی امام احمد رضا جیسا شخص کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں اتنا سب کچھ کہہ دیا کہ آج لوگ ان کی جیسی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس امام احمد رضا پر قربان جائیے۔ ہمارے جیسا غوث کہاں سے ملے گا؟ ہمارے جیسا غریب نواز کہاں سے ملے گا؟ حضرات گرامی، تو یہ مولا کائنات کہ جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ بزرگان دین کہ اللہ نے ان کو جب اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنی نسبت گنبد خزرہ کی مکی سے لگا لی، گنبد خزرہ کی مکی سے اپنی نسبت لگا لی، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا، اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ آئیے ہم ان کی نسلوں میں آتے ہیں، ان کی اولادوں میں آتے ہیں، اور ان کی اولادوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اولادوں نے کیا اسلام کے لیے کام کیا۔ یہ تو مولا کائنات کی شان ہے۔ میں آپ کو غریب نواز کے ایک واقعے سے میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو سمجھاؤں کہ بزرگان دین کی کیا شان ہے۔ سنیے گا غور سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غریب نواز نے اپنے مریدین کو ہر اطراف میں بھیج دیا کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر دین کی خدمت کرو، تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر تم دین کی خدمت کرو۔ غریب نواز نے اپنے مریدین کو تقسیم کر دیا الگ الگ جگہ پر۔ ایک بزرگ آخر میں بچ گئے، تو بزرگ عرض کرتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں کہ حضور والا، سب کو تو آپ نے بھیج دیا، میں کہاں پر جاؤں، کس جگہ پہ میں خدمت کروں؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر جانے کے بعد جو لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ تم کام کرنا۔ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو وہ کام تم کرنا، بس اتنا ہی تمہارا کام ہے، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ۔ اور بزرگ اپنا سامان تیار کر کے سفر طے کرتے ہیں، جس جگہ پر غریب نواز نے آپ کو حکم دیا اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے قریب میں اسی کے راستے پر جہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے اسی گاؤں کے راستے پر ایک کنواں ہے، اور لوگ اس کنویں سے آ کر بہت دور سے آ کر پانی بھرتے ہیں۔ لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ اسی جگہ پر اپنی ایک جھپڑی بنا لیتے ہیں، اپنا ایک روم بنا لیتے ہیں، اور اسی جگہ پر آپ رہتے ہیں، سکونت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہیں پر آپ ٹھہرنے کے بعد اس کنویں سے پانی نکال کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کام تم کرتے رہنا۔ تو حضرات گرامی، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہم کو پانی دیتے رہتے ہیں۔ 1 سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، اسی طرح چند سالوں کے گزرنے کے بعد وہ لوگ آتے ہیں اور آپ سے کہنے لگتے ہیں کہ حضور والا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے ہماری خدمت کر رہے ہیں، آپ اتنے سالوں سے ہماری یہ خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کس نے حکم دیا ہے ہماری خدمت کرنے کے لیے؟ آپ کو کس نے کہا ہے ہمارے پاس آنے کے لیے؟ اور بزرگ کہنے لگتے ہیں، اے گاؤں کے رہنے والوں، بات یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد سیدی خواجہ غریب نواز نے مجھے تم لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اور مجھے کہا تھا کہ اس گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر جو لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہو اس کام کو کرتے رہنا۔ تو میں بس یہی خدمت کر رہا ہوں، میرے پیر و مرشد نے، میرے دین نے جو مجھے سکھایا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ حضور والا، ہم
آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں سالوں سے, آپ کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہیں, آپ کا دل سچا ہے, آپ کا مذہب سچا ہے, ہم آپ کے مذہب کو سمجھ گئے ہیں, ہم آپ کے دین کو سمجھ گئے ہیں, بس ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آپ کے پیر سچے ہیں, آپ کے رسول سچے ہیں, ہمیں کلمہ پڑھا لیجیے اور ہمیں اسلام میں داخل کر لیجیے. پورا کا پورا گاؤں اسلام میں داخل ہو گیا, پورا کا پورا گاؤں اسلام میں داخل ہو گیا, پورا کا پورا گاؤں. حضرات گرامی, یہ بزرگان دین کی شان ہے. ارے جب غریب نواز کے مریدوں کا عالم یہ ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا, اور جب غریب نواز کا یہ عالم ہے تو اس امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا, اور جب میرے مولا حسین کا یہ عالم ہے تو مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا, اور جب مولا کائنات کا یہ عالم ہے تو گنبد خضرا کے مکی کا عالم کیا ہوگا. تو یہ مولاؤں کی شان ہے, یہ مولاؤں کی شان ہے, مولا کائنات کی یہ شان ہے. حضرات گرامی, کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا, اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ نصیب فرمایا. حضرات گرامی, ایک بزرگ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی راستے سے ایک بارات گزرتی ہے. جب بارات گزرتی ہے نا تو وہ راستہ بھٹک جاتی ہے, راستہ بھول جاتی ہے. تو بزرگ جو بیٹھے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا صاحب ہم اپنی منزل کا, یہ جو ہم جس منزل پر جانا ہے اس کا راستہ بھول گئے ہیں, آپ کو اس جگہ کا پتہ معلوم ہے کہ یہ جگہ کہاں پر ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اے باراتیوں, میں تم کو اس منزل تک پہنچا دوں گا لیکن میرا ایک کام کرنا ہوگا. تو سب کے سب باراتیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت, بابا صاحب جو آپ کہیں گے ہم کو کریں گے, لیکن ہمیں بس اپنی منزل تک پہنچا دیجیے. بزرگ نے کہا کہ جتنے بھی باراتی, جتنے بھی لوگ ہیں, سب اپنے آنکھوں کو بند کر لو. سب نے اپنے آنکھوں کو بند کیا. بند کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا, گنبد خضرا ان کو نظر آ رہا ہے, گنبد خضرا ان کو نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں دیکھ رہے ہیں, سب کے سب مدینے میں پہنچ گئے ہیں. جب آنکھوں کو کھولا اور بزرگ سے کہا کہ بزرگ والا, آپ نے ہمیں کس جگہ پر پہنچا دیا تھا, ہم تو ایک شہر میں ہیں, ایک ہرا گنبد ہمیں دکھ رہا ہے, بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. تو بزرگ کہنے لگے کہ ایک باراتیوں, بات یہ ہے کہ تم جو راستہ بھٹک گئے تھے وہ الگ راستہ ہے تمہارا, تمہاری اصلی منزل تو گنبد خضرا ہے, جو ہرا گنبد تم نے دیکھا تھا اس کا دین تمہاری منزل ہے. جب یہ بات سنی, جب یہ کرامت اس بزرگ کی دیکھی تو جتنے باراتی تھے سب کے سب آپ پر چاپ سے کہنے لگے کہ ہم سمجھ گئے آپ کا دین سچا ہے, ہم سب کو مسلمان کر لیجیے اور اسلام میں شامل کر لیجیے. سب کے سب جتنے بھی باراتی تھے اسلام میں آ گئے. یہ بزرگان دین کی شان ہے. اور ان کو ولایت جب ملتی ہے تو اسی علی کے در سے ملتی ہے. جب ولایت ملتی ہے اسی علی کے در سے ملتی ہے. اگر ولایت چاہتے ہو تو اسی علی کا دامن تھام لو, اللہ ان کے صدقے میں تمہیں ولایت عطا کر دے گا, ان کے صدقے میں تمہیں ولایت عطا کر دے گا. حضرات گرامی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان اپنے گھر والوں سے کہا, گھر والوں کو بلا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور سب سے پہلے میں تم کو اپنے گھر والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگ تسلیم کر لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور میری دعوت کو قبول کر لو اور اسلام میں شامل ہو جاؤ. تو تم میں کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو مولا کائنات کھڑے ہو گئے, چھوٹی سی عمر ہے, کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا ساتھ ہر دم آپ کا ساتھ دوں گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. پھر دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے؟ علی واپس کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضور کہنے لگتے ہیں علی بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ واپس حضور ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کون میرا ساتھ دے گا؟ علی واپس کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگتے ہیں حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا. جب میرے رسول پاک نے دیکھا کہ یہ میرا علی جو میرا ساتھ دینے کے لیے اتنی اس کی جرت ہے کہ ہر وقت یہ کھڑا ہو گیا اور میرا ساتھ
ہاتھ دینے لگا، حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تو میرا دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ تو مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرات گرامی یہ مولا کائنات کی شان ہے، لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ علی کے نام پر شراب کو پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور چرس گانجا یہ سب کچھ پیتے ہیں کہ ہم تو ملنگ لوگ ہیں، ہم تو علی کے ملنگ ہیں۔ کیا مولا کائنات کی سیرت میں یہی بیان کیا گیا؟ مولا کائنات کی سیرت میں یہی بیان کیا ہے؟ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے کہ مولا کائنات کی جب عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی، جب عصر کی نماز قضا ہونے والی تھی، آپ رونے لگے تھے اور رسول پاک آپ کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ جب نماز قضا ہو گئی آپ زارو قطار رونے لگے۔ وہ علی کے ایک نماز جو قضا ہو گئی، جس کی قضا میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اس علی کے نام پر تم آج یہ کر رہے ہو؟ وہ مولا کائنات نے جو ہمیں درس دیا کہ نماز کو بھی ترک مت کرنا، اس علی کے نام پر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جن بزرگان دین نے ہمارے لیے اسلام کے لیے یہ کچھ کیا، جنہوں نے ہمارے سکون کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، آج ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس علی نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، آج اس علی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، اور جس کا ذکر ہم اتنے کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ مولا جو خود بھی ذکر کرتے ہیں تیرے بندوں کے نام پر کرتے ہیں، اور انہی تیرے بندوں کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے۔ حضرات گرامی یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے ایک مرتبہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے۔ تو سیدنا مولا کائنات کہنے لگتے ہیں کہ اے صدیق آپ میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی دراصل بات یہ ہے کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صدیق جس کے دل جو علی جس کو اجازت دے، علی جس کو اجازت دے، جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو جنت میں علی داخل کرے گا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور علی جسے چاہے جس کو اجازت دے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو مولا کائنات حضرت صدیق اکبر کے چہرے کو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی جس کو اجازت دے گا وہ جنت میں جائے گا، اور مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی اے علی اس کو جنت کی ٹکٹ دے دینا۔ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو اے علی اس کو جنت میں داخل لینے گا۔ اور مولا کائنات صرف جنت کے مالک نہیں ہے بلکہ اللہ نے میرے رسول نے جہنم کا بھی مالک بنایا ہے۔ آج جو منافق مولا کائنات سے منافقت رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر نہیں کریں گے، ہم علی کی یادوں کو نہیں منائیں گے، ہم مولا کائنات کا ذکر نہیں کریں گے۔ ارے تم جہنم میں بھی جاؤ گے تو میرے علی کے اجازت لے کے جہنم میں جانا ہوگا، علی کی اجازت سے جہنم میں جانا ہوگا، اس لیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اور میرے رسول نے علی کو جنت اور جہنم دونوں کا مالک بنایا ہے، دونوں کا مالک بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، اور ان علی کی سیرت کو آپ پڑھو، ان علی کے کردار کو آپ دیکھو۔ جب آپ مولا کائنات کی سیرت کو پڑھو گے حضرات گرامی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔